السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، السلام ٹی وی کی اس خاص شو بزم رفعت میں خوش آمدید۔ آج کی بزم کی خاص شخصیت فضیلت الشیخ دکتور اسماعیل مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ناظرین اکرام، موصوف کی تعلیمی زندگی بڑی دلچسپ رہی ہے۔ سوالات سے قبل بتا دیں کہ آپ نے مدرسہ کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے عصری امتحانات بھی پاس کیے۔ پھر مدینہ یونیورسٹی میں اسلامی علوم میں پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ آپ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر مکمل دسترس رکھتے ہیں۔ فقہ، حدیث، تفسیر اور اصول فقہ میں بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ عبادات میں مشغولیت اور سماجی خدمات میں بھی آپ نمایاں ہیں۔ آج کی سنہری شام بزم رفعت کے نام ناظرین اکرام، ہمارے درمیان کچھ طلباء بھی بطور مہمان حاضر ہیں۔ ان کے بھی کچھ سوالات ہوں گے اور گفتگو کو عصر حاضر کے جدید دور سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش بھی ہوگی۔ انشاءاللہ طلباء کے لیے آج کی گفتگو چراغ راہ بنے گی۔ تو محترم جناب، سب سے پہلے آپ اپنے ابتدائی ایام کے بارے میں بتائیے کہ مدرسہ کی فضا سے یونیورسٹی کے جدید ماحول تک کا سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے السلام ٹی وی کے معزز اینکر کا شکریہ کہ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ بزم رفعت سجائی اور ہماری عزت افزائی کی۔ جہاں تک کہ آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میرے والدین نے بچپن ہی میں مجھے ایک قریبی ادارہ میں داخل کرا دیا تھا۔ وہاں میں نے حفظ قرآن، صرف اور نحو کی بنیادی کتابیں پڑھی۔ اسی دوران اسکولی تعلیم بھی جاری تھی، جس میں میں نے تقریباً میٹرک تک علاقائی مدرسے میں تعلیم حاصل کیا۔ اس کے بعد مجھے مدینہ یونیورسٹی جانے کا شوق پیدا ہوا، تو میں نے سنا کہ جمانی میں ایک مدرسہ ہے کلیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کا مدینہ یونیورسٹی سے الحاق ہو چکا ہے۔ تو میں نے وہاں داخلہ لیا اور 4 سال تک وہی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اسی دوران میں نے انٹر بھی پاس کیا۔ اس کے بعد کلیہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فراغت کے بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں بی اے میں ایڈمیشن لیا۔ ساتھ ہی مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ کا انتظار کرتا رہا۔ 3 سال کے طویل انتظار کے بعد خوشخبری آئی، منظوری کی خوشخبری آئی۔ خوش قسمتی سے تب تک میرا گریجویشن بھی مکمل ہو چکا تھا۔ جب میں مدینہ گیا تو وہاں پہ کلیۃ القرآن کو اختیار کیا اور وہاں بیچلر اور پھر ماجسٹر کیا اور آخر میں پی ایچ ڈی کی۔ مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے کلیۃ القرآن کو کیوں اختیار کیا؟ دیکھیے، دراصل بر صغیر کے طلباء اس میں دلچسپی نہیں لیتے، جس سے تدبر قرآن پر صحیح سے طریقے سے کام نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے میں نے کلیۃ القرآن کو اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ ناظرین اکرام، آپ نے دکتور صاحب کا جو تعلیمی سفر ہے اس کا مختصر سا تعارف سنا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پھر شروع میں دوبارہ لوٹا جائے۔ دکتور صاحب، آپ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر ایک سا عبور رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ زبانیں کیوں ضروری ہے اور آپ نے انہیں کیسے سیکھا؟ دیکھیے، عربی وہ کریم ہے جس سے قرآن و سنت کے خزانے کھلتے ہیں، اور انگریزی آج کی عالمی زبان ہے۔ اگر میں صرف عربی جانتا تو مغربی مستشرقین کے تحریروں سے نابلد رہتا، اور اگر میں صرف انگریزی جانتا تو تفاسیر اور کتب فقہ کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور عربی کے لیے میں نے مدینہ یونیورسٹی میں ایک نوٹ بک رکھی جس میں روزانہ عرب اساتذہ کے جملے لکھ لیا کرتا اور انہیں دہراتا رہتا، اور عربی بولنے والے طلباء سے دوستی کی، ان سے خوب عربی سیکھا۔ ساتھ ہی عربی اخبارات و مجلات کا اہتمام کرتا، ان کا مطالعہ کرتا۔ اور انگریزی کے لیے میں نے ہندوستان میں اسپیکنگ کورس کیا تھا، اس سے انگریزی کافی آسان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے روزانہ ایک انگریزی اخبار اور ایک انگریزی اسلامی جریدہ پڑھتا رہا۔ دکتور صاحب، عربی و انگریزی اخبارات کا مطالعہ ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ دیکھیے، شروع میں کافی دشواری ہوتی ہے، لیکن بعد میں آسانی ہے۔ سب سے پہلے آپ آسان کتابوں کا مطالعہ کریں اور آپسی گفتگو عربی زبان میں کرنے کی کوشش کریں، اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے عربی اخبارات اور رسائل کی طرف دھیان دیں، اور جب عربی میں کچھ گرفت ہو جائے تو انگریزی میں بھی اسی طرح کا طریقہ اپنائیں۔
زبانوں کے علاوہ فقہ، تفسیر، حدیث اور اصول فقہ میں بھی آپ کی گہری نظر ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ آپ ان علوم میں گہرائی حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اپنایا؟ دیکھیے، ہندوستان میں رہتے ہوئے میری یہ عادت تھی کہ درسی کتابوں کو خارجی مطالعہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا، اور میرا یہ طریقہ تھا کہ استاد جو کچھ بھی کلاس میں پڑھاتے، میں لائبریری میں جا کر اس فن کی کئی کتابیں اٹھاتا، انہیں دیکھتا اور ان میں اپنا سبق والا عنوان تلاش کرتا۔ مثلا تفسیر کی گھنٹی میں قرآن کی ایک آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پڑھی، تو میں نے کلاس کے بعد میں لائبریری گیا، وہاں پہ تفسیر کی کئی کتابیں اٹھائی اور دیکھنا شروع کر دیا کہ اس آیت کی تفسیر کس طرح سے کی گئی ہے، اور اگر فقہ کا کوئی مسئلہ پڑھا تھا تو اسے فقہ کے معتمد کتابوں میں تلاش کرتا۔ اور جب میں مدینہ یونیورسٹی گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ لائبریری بھی بہت بڑی تھی اور کتابیں بھی بہت زیادہ تھی، لہٰذا مطالعہ میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ دکتر صاحب، فقہ میں تو 4 مسائل مشہور ہیں، آپ کس مسلک کی کتابیں پڑھتے تھے؟ آپ نے اچھا سوال کیا۔ دراصل مسلکوں کے ظہور سے پہلے کئی کتابیں تھیں جن میں صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں، حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں، اور یہ کتابیں آج کل لکھی جا چکی ہے۔ موسوعہ فقیہ کے نام سے کئی کتابیں مشہور ہیں جس میں احادیث اور صحابہ اور تابعین اور ہر دور کے فقہا کے اقوال موجود ہیں، اور ان کتابوں کا مطالعہ ذہن کو کھول دیتا ہے۔ دکتر صاحب، علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر پرہیزگاری بھی موجود ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور ساتھ ہی لوگوں کے دکھ درد میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ مجھ جیسا نادوا بندہ کیا ہی بتائے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ جہاں تک کہ لوگوں کے دکھ درد میں شرکت کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور میرا ماننا ہے کہ اگر میرا علم بھوکے کو کھانا کھلانے، یتیم کی سرپرستی کرنے یا مظلوم کی عدالت میں وکالت کرنے پر آمادہ نہیں کرتی تو وہ علم بیکار ہے۔ اور میرا نظریہ ہے کہ یہ سماجی کام صرف صدقہ نہیں بلکہ عملی دعوت ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک عالم دین ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہے تو خود بخود ان کی بات مانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، حصول علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی اور آپ نے اسے کیسے دور کیا؟ سب سے بڑی رکاوٹ مالی اور نفسیاتی تھی۔ ایک طالب علم مدرسہ کے ایک طالب علم کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ انٹر کے امتحانات کے دوران میرے والد صاحب بیمار پڑ گئے تھے، جس سے مجھے پڑھائی اور گھر کے اخراجات دونوں سنبھالنے پڑے۔ میں نے ان تمام رکاوٹوں کو اپنا محرک بنایا اور اپنے وقت کی منصوبہ بندی اس قدر سختی سے کی کہ 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اشرح لی صدری، اور جب بھی کوئی مشکلات آئیں تو میں نے اپنے اساتذہ سے رجوع کیا، ان کی دعاؤں نے مجھے سہارا دیا۔ محترم جناب، کلاس کے بعد عام طور پر طلباء کمرے میں جا کر لیٹ جاتے ہیں یا پھر وقت ضائع کرتے ہیں، آپ کیا کرتے تھے؟ دکتر صاحب، ہم طلبہ خاص طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جب زیر تعلیم تھے تو کلاس روم میں آپ کا معمول کیسا تھا؟ صرف سننا یا نوٹ کرنا یا پھر کچھ اور؟ عزیز طلباء، کلاس روم میرا میدان جہاد تھا۔ میں 3 اصولوں پر کاربند تھا۔ سب سے پہلا اصول، پہلی صف پہلا سوال۔ میں ہمیشہ استاد کے سامنے پہلے صف میں بیٹھتا تاکہ نیند یا خیال کی کوئی موج مجھے بہکا نہ سکے، اور میں استاد کے بتائے ہوئے متن کو پڑھتے ہوئے ذہن میں کیوں اور کیسے کے سوالات بناتا، اور اگر فقہ کا مسئلہ کوئی پڑھا رہے استاد اگر کوئی فقہ کا مسئلہ پڑھا رہے تھے تو میں یہ سوچتا کہ جدید دور میں اس کا کیا اطلاق ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 کہ میں رنگین قلموں کا استعمال کرتا۔ میرے پاس 3 قلم تھے، ایک سیاہ جس سے متن، اور نیلے سے استاد کی تشریح، اور سرخ سے وہ نکات جو مجھے سمجھ میں نہیں آتے، وہ ایک کلاس کے اختتام پر وہ سرخ نکات میں استاد کے پاس جاتا اور انہیں واضح کرواتا۔ نمبر 3 خلاصہ۔ میں گھنٹی ختم ہوتے ہی دوسری گھنٹی سے پہلے کے 5 منٹ میں نے ایک علیحدہ کاپی رکھی جس میں 5 لائنوں میں صرف 5 لائنوں میں پورے سبق کا نچوڑ لکھا، اور یہ میری ذاکرہ اور فلاش کارڈ بن گئی۔ دکتر صاحب، کلاس کے بعد عام طور پر طلباء کمرے میں جا کر لیٹ جاتے ہیں یا پھر وقت ضائع کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کیا کرتے تھے؟
دیکھیے میں نے اپنے دن کو 3 کھانوں میں تقسیم کر رکھا تھا. سب سے پہلے 6 بجے سے 11:30 بجے تک کلاسز کے لیے، اور دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک تھوڑی آرام کے لیے اور خارجی مطالعہ کے لیے، اور شام 3 بجے سے 5 بجے تک کھیل، سیر و تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے لیے، اور پھر مغرب کے بعد سے 11 بجے تک درسی کتابوں کا مطالعہ، لائبریری میں شروحات کا مطالعہ، بول چال مشق، مضمون نگاری کے لیے، اور پھر کلاس کے فوراً بعد ہاسٹل روم جاتے ہوئے پہلی گھنٹی سے آخری گھنٹی تک کے کتاب کا جائزہ لیتا کہ آج کون سا سبق میں نے اچھے سے پڑھا، کون سا آسان تھا، کون سا مشکل تھا، وغیرہ وغیرہ. جناب، آج کا سب سے بڑا چیلنج موبائل اور سوشل میڈیا ہے. آپ اس وقت موبائل سے کیسے نمٹتے تھے؟ حالانکہ آپ کے دور میں اسمارٹ فون کم تھا، لیکن آج کے طلباء کے لیے رہنمائی ہوگی. دیکھیے جی طلبا، موبائل تلوار کے مانند ہے. اگر اچھے ہاتھ میں آ جائے تو عبادت، اور برے ہاتھ میں آ جائے تو تباہی ہے. حالانکہ میرے ابتدائی دور میں اسمارٹ فون نہیں تھے، لیکن جب میں نے پی ایچ ڈی کی، اس کے بعد جب میں نے موبائل کا استعمال کیا تو موبائل کے لیے میں نے کچھ قوانین بنائے. نمبر 1، وقت مقرر. میں نے موبائل کے لیے 2 وقت مقرر رکھا. نمبر 1 ظہر کے وقت 1 بجے اور رات کو 9 بجے. یہ 2 ہی ٹائم میں صرف موبائل چیک کرتا، باقی اوقات میرا موبائل بند رہتا یا تو ڈو ناٹ ڈسٹرب پر ہوتا. نمبر 2 سوشل میڈیا بالکل نہیں. میں سوشل میڈیا کا بالکل استعمال نہیں کرتا. انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک وغیرہ کو میں نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا تھا، اور واٹس ایپ صرف واٹس ایپ رکھا، وہ بھی اساتذہ اور خاندان سے علمی رابطے کے لیے. نمبر 3 سونے کا اصول. میں موبائل کو کمرے میں نہیں رکھتا، اور بستر پر تو ہرگز نہیں. موبائل کو باہر چارجر میں لگا کے سوتا تاکہ فجر کے وقت اٹھنے میں آسانی ہو، اور بار بار رات کو اسکرین دیکھنے کا شوق نہ ہو. اور اگر علم کا شوق ہو تو موبائل کو ترجمہ قرآنی ایپس اور علمی پی ڈی ایف کے لیے استعمال کرے، ورنہ موبائل آپ کا وقت کھا جائے گا. یاد رکھیں، جدید دور میں شیطان کا یہ نیا ہتھیار بے وقت کا موبائل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج آپ نے ہر وہ چیز کھول کر رکھ دی جسے اکثر طلباء پوچھتے ہیں. یقیناً یہ ان کے لیے عملی دستور العمل ہے. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے طلباء کے لیے آپ کا خاص پیغام کیا ہے؟ دیکھیے میرے عزیز طلباء، اپنے براہ کرم اپنے آپ کو محدود نہ کریں. مدرسہ کی تعلیم آپ کی روح ہے، مگر عصری علوم آپ کا ہتھیار. اپنے وقت کو غنیمت جانیں، وقت کا ایک ٹکڑا بھی ضائع نہ کریں، اور عربی اور انگریزی کو لازم پکڑیں، اور تحقیقی ذہن رکھیں. تحقیقی ذہن رکھیں، کسی بھی بات کو بغیر دلیل کے نہ مانیں، اور کسی بھی بات کو بغیر دلیل کے رد بھی نہ کریں، اور عبادت کو اپنی علمی زندگی کا حصہ بنائیں، ورنہ علم تکبر میں بدل جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ بنائیں. اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ بنائیں. اپنے علم کو عملی طور پر لوگوں کے لیے صرف کیجیے. اور اصلاح کا مطلب ہے اپنے اندر سے بدلنا، پھر معاشرے کو بدلنا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. واقعی میں آپ کی شخصیت طلباء کے لیے روشن مثال ہے. اللہ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. میری دعا ہے کہ ہمارا ہر طالب علم دین اور دنیا کا بہترین نمونہ بن کر ابھرے. اور یاد رکھیں، کامیابی کا راستہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور مسلسل جدوجہد کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.